اس کے بعد اگلی آیت میں ہے آیا 28 کے اندر پھر دوبارہ سورہ احزاب میں ذکر ازواج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہو جاتا ہے. یا ایہا النبی، اب خطاب خود رسول اللہ کو ہے بیویوں کے متعلق. جیسے عرض کیا تھا نا کہ 3 مخاطبین ہیں اس چیپٹر میں، اس باب میں 3 مخاطبین ہیں. رسول اللہ مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کے خطابات کے بیویوں کے متعلق، خود ازواج مخاطب ہیں انہی کے امور کے متعلق، اور مومنین مخاطبین میں سے ہیں انہی ازواج رسول کے بارے میں. تو تینوں کو اپنے اپنے حصے کا خطاب سننا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے کیا فرمایا ہے. مومنین اس حد سے باہر نہ جائیں جو اللہ نے ان کے لیے ازواج کے بارے میں مقرر کر دی ہے، ازواج اس حد سے باہر نہ جائیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دی ہے، اور رسول اللہ تو ہیں ہی نبی اللہ کے اسی حد کے اندر ہیں جو اللہ نے ان کے لیے ازواج کے بارے میں مقرر کر دی ہے. نبی اکرم اس کے پابند ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے ازواج نبی، اے نبی اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو کہہ دو. اب یہ ذہن میں رکھنا کہ ان میں سے کوئی سورہ و آیا بھی حضرت خدیجہ کی موجودگی میں نازل نہیں ہوئی، یہ سب بعد میں نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے آئے تو یہ وہاں پر نازل ہوئی یہ ساری آیات. اور جو اس وقت ان آیات کے نزول کے وقت جو ازواج موجود تھیں ان میں خدیجۃ الکبریٰ نہیں تھیں. نبی اکرم کی 2 ازواج اس وقت رحلت کر فرما چکی تھیں، وہ نہیں تھیں، یہاں پر موجود نہیں تھیں. اپنی ازواج سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اے ازواج نبی، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم حیات دنیا چاہتی ہو، چونکہ عورتیں ہیں، وہ نساء ہیں، وہ ان کے اندر نسوانیت ہے. حلقہ نبی میں آنے کے بعد یہ ایک اس خاندان کے متعلق، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے متعلق پہلو ضروری ہے مد نظر رکھنا کہ یہ کس ماحول سے آئیں رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ کا جو ماحول تھا وہ علیحدہ تھا. یہ جہاں پرورش پا کے آئی تھیں، جس خاندان سے، جس ماحول سے، وہ ایک الگ ماحول تھا. ان میں سے بہت ساری ظاہر ہے رسول اللہ کے زمانے میں ایسے نہیں تھا کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہی یہ پیدا ہوئی ہوں اور ایمان لائی ہوں اور پھر اس کے بعد یہ حلقہ رسول اللہ میں پرورش بھی رسول اللہ کے پاس پائی ہو، بلکہ یہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے میکے میں، اپنے والدین کے ہاں تھیں، وہاں پلیں. ان میں سے اکثر پہلے سے شادی شدہ تھیں، یا طلاق لے لی تھی انہوں نے، یا بیوہ تھیں. یہ بس اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے اکثر کو ازدواجی پہلے سے ایک تجربہ تھا، ازدواجی زندگی گزار کے آئی تھیں. ازدواجی زندگی کے علاوہ ایک اپنا میکہ جو ان کا تھا، والدین کا گھر، اس کے اندر ایک بڑی عمر تک وہاں پر رہیں، اور وہ آداب ان کے تھے جو انہوں نے اس ماحول سے لیے، وہی لے کر رسول اللہ کے پاس آئیں. اور اب آنے کے بعد ان ازواج کے ایک تو رسول اللہ کے ساتھ ناتا ہے، ایک ان کا آپس میں ہے. یہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، آپس میں سوتن ہیں. سوکن بھی کہتے ہیں، سوتن بھی کہتے ہیں، پنجابی میں سوکن کہتے ہیں. وہ ذرا تھوڑا لفظ کو ملائم کرتے ہیں پنجابی والے، سوکن کہہ دیتے ہیں. یعنی ایک شخص کی 2 بیویاں آپس میں، یہ دونوں بیویاں سوت یا سوکن کہلاتی ہیں. اور سوکن کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ایک ضرب المثل ہیں. کیا عورت، 2 عورتیں ایک مرد کے حلقہ ازدواج میں ہوں، وہ عورتیں جن کو پتہ ہے کہ اس مرد کی اور بھی بیویاں ہیں. کچھ آج کل کے مرد مومنین یہ ایک اچھا کام کرتے ہیں کہ خفیہ شادیاں کرتے ہیں،
اور ان کی ایک بیوی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی اور کتنی بیویاں ہیں. ویسے عورت کی حس تیز ہوتی ہے، وہ پہنچ جاتی ہے لیکن پروف نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، وہ ڈھونڈتی رہتی ہے اس کے لباس میں، اس کے جیب میں، اس کے ادھر ادھر. لیکن بعض عورتیں اتنا میدان ان کے پیچھے جاسوسی کا نیٹ ورک ان کا قوی نہیں ہوتا، ثبوت نہیں ملتا، ورنہ انہیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ ہے کانا ہے، یہ کچھ کرتا ہے، یہ باہر اس نے کچھ سلسلہ رکھا ہوا ہے. اور ہوتا ہے بہت ساروں کا. اور یہ مرد کی ایک بڑی ہوشیاری ہے، اور جن کی تعدد ازدواج کی نیت ہے وہ یہی فارمولہ رکھیں، خفیہ رکھیں، کم از کم ایک دوسرے سے دونوں کو بے خبر رکھیں، ورنہ عذاب اس مرد کے لیے پیدا ہوگا. عورت کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ عورت سوتن برداشت نہیں کر سکتی. بیوی مرد کے لیے دوسری عورت کو تحمل نہیں کرتی. یہ ایک نسوانی عورت کے اندر ہے، یہ خصلت اس کی طبیعت میں ہے کہ وہ عورت مرد کے ساتھ کسی عورت کو بھی، مثلا بیوی مرد کی ماں کو بھی برداشت نہیں کرتی، چونکہ وہ بھی عورت ہے. مرد کے ساتھ جتنے مرد تعلقاتی ہوں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مرد کے ساتھ کسی بھی عنوان سے کسی عورت کا کوئی تعلق ہو یہ بیوی برداشت نہیں کرتی. ماں کر لیتی ہے، بہن کر لیتی ہے، باقی عورتیں باقی پوسٹ کر لیتی ہیں. بیوی بے حیثیت بیوی یہ اس کے لیے سخت ہوتا ہے کہ مرد کسی دوسری عورت سے بھی تعلق ہو اس کا، اگرچہ وہ اس کی بہن ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی رشتہ داری کیوں نہ ہو، وہ اور اس کے رشتے کیوں نہ ہو، نہیں برداشت کرتی. یہ عورت کے اندر تنگی ہے. یہ جو اور کہا گیا عورتوں سے مشورے نہ لیں، اس تنگی کی وجہ سے، تنگ دلی کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے، اس گمراہی کی وجہ سے. یہ اس میں کیا حرج ہے کہ مرد کے اپنی والدہ بھی ہو، اس کی بیوی بھی ہو، اور یہ بیوی جو ہے اس کی ماں کو برداشت کرے، تحمل کرے. لیکن ایک عورت کے لیے خصوصاً تہذیب کا بھی اس میں بڑا دخل ہوتا ہے. جس ماحول میں یہ عورت پرورش پائی ہے، جس گھر میں رہی ہے، وہاں ایسا ہی تھا، وہاں ہر عورت کی دشمن ہے. اور اس گھر میں جو اولاد پلی ہے، بچیاں، انہوں نے بھی یہی سیکھا ہے. کسی جگہ بھی وہ تحمل نہیں کر سکتی. خصوصاً عورت بے حیثیت زوجہ اس مرد کے حلقہ ازدواج میں کسی دوسری عورت کو مزاجن پسند نہیں کرتی. اب یہ خواتین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا جنہوں نے شرف حاصل کیا، یہ اسی معمول کے ماحول کی خواتین تھیں. وہاں سے ان کو سعادت یہ نصیب ہوئی کہ رسول اللہ کی ازواج بنی. اور عورت کے اندر جو ایک رجحان ہے زینت کا، زینت پسند ہے عورت کی ذہنیت، نفسیات، مزاج، شخصیت زینت پسند ہے. تزئینات زیادہ خواہش رکھتی ہے، ہر طرح کی تزئینات. اپنے ذات، اپنی جسم کے لیے زینت پسند کرتی ہے، اپنے گھر کے لیے زینت پسند کرتی ہے، اپنے ماحول کے لیے زینت پسند کرتی ہے. اور یہ زینت پسندی اس کی خوبی ہے، خامی نہیں ہے، یہ خوبی ہے اس کی. لیکن یہ زینت پسندی جب ہدایت یافتہ نہ ہو مشکل میں تبدیل ہو جاتی ہے. ورنہ زینت پسندی انسان کی ایک خوبی ہے. زینت پسندی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زینتیں مقرر کی ہیں، اور انسان کو حکم دیا ہے کہ یہ زینت اختیار کرے. عطا عبادتوں کے اندر زینتوں کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ یہ زینت لحاظ کرو، یا اپنی روزمرہ زندگی میں زینت کو ملحوظ خاطر رکھو اپنا، کہ زینت آپ سے دور نہ ہو. لیکن اسے ہمیں ذرا تشریح کرنا پڑے گا کسی اور مناسبت میں، کسی اور وقت میں، کہ انسان کے لیے مردانہ یا زنانہ جو زینت ضروری ہے، حتمی ہے، یعنی اس کی انسانی ہونے کے لیے ضرورت رکھتی ہے، وہ کیا ہے، تاکہ حد سے آگے گئی ہوئی وہ زینت جو ضروری بھی نہیں بلکہ
جائز بھی نہیں ہے وہ زینت کون سی ہے، چونکہ فوراً ہی انسان زینت میں حد کو عبور کر جاتا ہے اور اس زینت کے ماحول میں چلا جاتا ہے جو ممنوع ہے اس کے لیے۔ ان ممنوع زینتوں میں سے ایک زینت حیات دنیاوی ہے، پست اور گھٹیا زندگی کی زینت، یا گھٹیا زندگی، گھٹیا درجے کی زینت۔ زینت سے مراد ابھی مانوی نہیں ہے، میری مراد مادی زینت، مثلا لباس کی زینت، چہرے کی زینت، شخصیت کی زینت، بدن کی زینت، یہی قرآن مانگتا ہے ہم سے، دین ہم سے مانگتا ہے یہ زینت۔ لیکن اس کی حدود ہیں ساتھ، ان حدود کے اندر رہیں آپ۔ جو لوگ اس پہلو کو ترک کرتے ہیں عموماً باعث آزار و اذیت ہوتے ہیں دوسروں کے لیے، جو زینت کو فراموش کر۔ کچھ ہیں ایسے، جیسے ہمارے ہاں مانویت درویش کلندر وہ ہوتا ہے جو نہاتا نہیں ہے، بال نہیں کاٹتا۔ ابھی چند دن پہلے ٹی وی پہ ایک وہ دکھایا، انہوں نے ایک کلندر پکڑا، انہوں نے کچھ لڑکوں نے پکڑ کے اس کو نہلایا، اس کے بال کاٹے، اس کو دھویا، نیچے سے اتنا خوبصورت انسان نکلا اور اوپر سے وہ ایک جانور سے بھی بدتر لگ رہا تھا، خوفناک، بدبودار، اور انہوں نے ماسک چڑھا کے اس کو دھویا اور اس کی کٹنگ وغیرہ کر کے اس کو دھلا ہوا لباس پہنایا انہوں نے۔ خوب یہ کام کریں کہ جو زینت کا خیال نہیں رکھتے انہیں توجہ دلائیں گے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو، مزین رکھو۔ زینت میں ایک تو قرآن کریم نے لباس کی زینت کو خصوصی ذکر کیا ہے کہ لباس تمہارا زینت بھی ہے تمہارے لیے، اور زینت لباس سے بنتی ہے انسان کی۔ اور یہ بات آپ طے کر لیں کہ زینت کے معیارات اگر عقلانی معیار اگر آپ مقرر کریں تو شلوار قمیض سے زیادہ زینت بخش لباس نہیں ہے، انسان نہیں حاصل کر سکا۔ باقی بھی ٹھیک ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں لباس، لیکن وہ لباس جس میں لباس بھی اور زینت بھی ہو، وہ یہ لباس ہے۔ اگر اس کا ٹینٹ نہ بنا لیں، باقی لباس ہی ہو، شلوار قمیض ہو، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ اپنی ازواج سے فرمائیے، کہہ دیجئے کہ آپ چاہتی کیا ہیں، ان کن تردن الحیات الدنیا و زینتہا، دنیا چاہتی ہو، حیات دنیاوی چاہتی ہو، اور زینت حیات دنیاوی چاہتی ہو، یہ اگر تمہارا مطمع نظر ہے، خوب ہوتا ہے عورتیں زندگی میں یہی چاہتی ہیں۔ عورت اور مرد کی آپس میں نفسیات یہ ہے کہ مرد عورتوں کو پسند کرتے ہیں، یہ مرد کی ایک کمزوری کہہ لیں یا خوبی کہہ لیں، مرد عورتوں کو پسند کرتے ہیں، عورتیں مردوں کو پسند نہیں کرتی، عورتیں مردوں کے پیسے پسند کرتی ہیں، عورتوں کو زینت پسند ہے، اور مرد چونکہ انہیں زینت فراہم کرتا ہے یا انہیں موقع دیتا ہے تو اس وجہ سے وہ محتاجی کی وجہ سے مرد کو پسند کرتی ہیں، ورنہ طبعی طور پر مرد کا رجحان عورت کی طرف ہے، عورت کا رجحان زینت کی طرف ہے۔ اگر ایک بہت اچھا مرد ہو، شوہر ہو، با اخلاق، با کردار، سلجھا ہوا، پڑھا لکھا، شریف النفس انسان، لیکن عورت کی جو ڈیمانڈ ہے، تقاضے ہیں زینت والے، وہ پورے نہیں کرتا، یہ بالکل اس کو پسند نہیں ہے یہ مرد۔ اس نے اس کا نام ہی گائے رکھا ہوا ہے کہ یہ تو گائے کی گائے ہے۔ اگر مرد پر بد کردار ہے، لوفر ہے، لفنگا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، نعوذ باللہ ہر غلطی اس کے اندر ہے، لیکن اپنی بیوی کو ہر چیز دیتا ہے، اس کو روز شاپنگ کراتا ہے، چوڑیاں لے کے دیتا ہے، ہر مہینے سے گفٹ دیتا ہے، اس کو جوتیاں نئی نئی لے کے دیتا ہے، تو یہ دنیا کا آئیڈیل شوہر ہے اس کے لیے۔ شخصیت کے لحاظ سے بہت کبڑا، لیکن جیب کے لحاظ سے بہت فراخ، یہ پسندیدہ مرد ہے عورت کا۔ یعنی ان تردن الحیات الدنیا، تم دنیا چاہتی ہو اور زینت حیات دنیا، یہ اگر تمہارا مطمع نظر ہے، دیگر عورتوں کی طرح، عام عورتوں کی طرح، بے دین عورتوں کی طرح، اور غیر نظریاتی عورتوں کی طرح، غیر انقلابی عورتوں کی طرح، نہضتی عورتوں کی طرح، غیر نہضتی عورتوں کی طرح، چونکہ ان کا تو مطمع نظر یہی ہے۔ ماں باپ بچوں کو بناتے ہی اسی طرح سے ہیں، تربیت یہی کرتے ہیں اولاد کی کہ آپ نے اس مقام تک پہنچنا ہے۔ بچی کے لیے مثلا شادی ہوتی ہے، بیٹی کو کیا چاہیے؟
بیٹی کو چاہیے گھر ہو اس کا، پیسے ہوں شوہر کے پاس، گاڑی ہو اس کے پاس، اس کے سامان اتنا ہو، کچھ سامان ماں باپ دیں، کچھ شوہر لے کے دے، اور پھر یہ کر و فر رہے، ہر مناسبت سے ایک الگ سوٹ ہو اس کا، دعوتیں کرے، فلاں کرے۔ یہ ماں باپ کی خوشحال بیٹی ماں باپ کی کون سی ہے جس کو یہ ساری چیزیں میسر ہوں؟ اور اگر اسے کہیں کہ یہ شوہر اس کا یہ تو گناہ کار ہے، وہ کہتی ہیں ہوتا ہے، مرد آج کل کے مرد ایک ایسے ہی ہیں، ہوتا رہتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے بیوی کو تو عزت دی ہوئی ہے، یہ اس کو عزت سمجھتی ہیں عورتیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے نبی اپنی ازواج کو کہہ دیجئے کہ آپ یہ چاہتی ہیں، یہ زندگی چاہتی ہیں، اگر یہ چاہتی ہیں تو یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں دیں گے ہم، اب تو تم پھنس گئی ہو، اب تو نکاح ہو گیا ہے، اب تم کسی کے قابل نہیں ہو، نہ آپ کی بات سنی جائے گی، نہ ہم آپ کو موقع دیتے ہیں۔ اگر زینت پسند زندگی گزارنا چاہتی ہو، دنیاوی زندگی گزارنا چاہتی ہو، دنیا دار بننا چاہتی ہو، اس معیار کی زندگی گزارنا چاہتی ہو، بھلے بسم اللہ آؤ، فتعالینا، آئیے، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، ہم آپ کے سارے حقوق ادا کرتے ہیں، آپ کو راضی کرتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو رخصت کر دیتے ہیں، حق مار دے کے، جہیز دے کے، فلاں دے کے، پیسے دے کے، عزت احترام کے ساتھ دنیاوی زندگی کے لیے آپ کو آزاد کر دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، جائیے دنیاوی زندگی گزاریں، زینت کریں جا کر وہاں۔ وَإِن كُنتُنَّ، لیکن اے ازواج نبی، اے نبی ان کو یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر تم خواتین تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اگر آپ اللہ کو چاہتی ہو، اگر رسول اللہ کو چاہتی ہو، اور اگر آخرت کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا،